ایک ہے اتباع اور ایک ہے نقل کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ نقل اور اتباع میں فرق یہ ہے کہ جو اتباع ہوتی ہے وہ محبت کے ساتھ ہوتی ہے، اور نقل جو ہے وہ بغیر محبت کے بھی ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی میری محبت اپنے دل میں رکھ کر میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔ اگر کوئی فقط نقل کرے نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کی، تو اس کی نقل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی جب تک کہ اس کے دل میں رسول پاک علیہ السلام کی محبت نہ ہو۔ نقل میں کوئی داڑھی شریف بھی رکھ لے، نقل میں کوئی پگڑی بھی باندھ لے، نقل میں کوئی جبہ بھی پہن لے، یہ نقل کبھی بھی قابل قبول نہیں جب تک کہ رسول پاک علیہ السلام کی محبت دل میں نہ ہو۔ اتباع ہوتا ہی محبت کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا اللہ کی محبت کا دعویٰ جس نے بھی کرنا ہے اس کے لیے دلیل ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ حضور کی اتباع کرے۔ انعام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب ابھی تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں، ہم اللہ کو دوست رکھتے ہیں، پھر انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی یحببکم اللہ، اللہ انہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں جو میرے محبوب کی غلامی اختیار کر لے گا، جو میرے محبوب علیہ السلام کا عشق دل میں رکھے گا، میں اس سے خود محبت کروں گا۔ اور فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، تم فرما دو کہ حکم مانو اللہ کا اور رسول کا۔ دیکھیے اللہ نے اپنے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر کیا۔ حکم مانو اللہ کا نہیں، حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر پھر وہ منہ پھیرے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنے حبیب علیہ السلام کی سچی محبت میں ہم سب کو جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بڑا شرف، بڑا مقام، بڑا مرتبہ، بڑی عزتیں عطا فرمائیں۔ ان انبیاء علیہ السلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ بنی اسرائیل کی طرف ہی رسول بن کر آئے، آپ صاحب کتاب نبی بن کر آئے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر انجیل کو نازل کیا، اور آپ کی پیدائش میں خاص بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر والد کے پیدا کیا، اور آپ کی والدہ حضرت سیدہ مریم جو پاک صاف ایک ایسی خاتون کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف دیا کہ کسی نے انہیں چھوہا نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام اپنے نبی کو پیدا فرمایا۔ آپ کی شان قرآن نے یہ بیان کی ہے کہ آپ نے بچپن میں ہی جب آپ کی والدہ آپ کو لے کر آئیں تو آپ نے اسی وقت کلام کیا اور اپنے رسول ہونے کا، اپنے صاحب کتاب نبی ہونے کا بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کی نبوت کے اعلان پر
آپ سے معجزہ طلب کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ انی نشانی کیا ہے؟ فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، یعنی مٹی سے ایک پرندے کی صورت بناتا ہوں۔ فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ یہ پرندہ کون سا تھا؟ یہ پرندہ چمگادڑ۔ چمگادڑ جو ہے اس کی صورت آپ نے بنائی، اور اس کی صورت بنا کر آپ نے اس میں پھونک ماری اور یہ اڑنے لگا۔ مفسرین نے لکھا کہ چمگادڑ جو ہے اگر اس پر غور کیا جائے تو یہ عجیب و غریب پرندہ ہے، اور اس پرندے کی کیفیت یہ ہے کہ یہ بغیر پروں کے اڑتا ہے۔ پھر اس کی جو مادہ ہے اس کی چھاتی بھی ہوتی ہے، اور یہ چمگادڑ جو ہے یہ دانت بھی رکھتی ہے اور بچے پیدا کرتی ہے، جبکہ دیگر پرندے ان کے دانت نہیں ہوتے بلکہ چونچ ہوتی ہے۔ دیگر پرندے جو ہیں ان کے پر ہوتے ہیں، دیگر پرندے انڈے دیتے ہیں، اس سے بچے نکلتے ہیں، لیکن یہ براہ راست بچے دیتا ہے۔ اور یہ عجیب و غریب پرندہ ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی صورت بنائی، پھونک ماری اور یہ اڑنے لگا۔ پھر آپ نے ایک اور معجزہ فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بیماری چلی، اور اس بیماری میں لوگوں کی آنکھیں ضائع ہوئیں، اور ایک ایسی بیماری بھی ہوئی کہ جس میں لوگوں کی آنکھوں کی جگہ ہی نہیں تھی، بالکل نابینا تھے، مادرزاد ماں کے پیٹ سے اندھے پیدا ہو رہے تھے۔ تو ابرئ الاکمہ، آپ نے ان کو قریب بلایا، ان کے آنکھوں کی جگہ پر اپنا دست مبارک رکھا، دم فرمایا تو وہاں آنکھیں بھی آ گئی، بینائی بھی آ گئی، اور جو نابینا تھے وہ اکھیارے ہو گئے، ان کی بینائی لوٹ آئی۔ یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ روایات میں ہے کہ 50 ہزار لوگوں کو آپ نے شفا بانٹی۔ جو آپ کے پاس نہیں آ سکتا تھا، آپ خود چل کے اس کے پاس چلے جاتے اور اس کو آپ شفا عطا فرما دیتے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور ایک اور معجزہ آپ نے دکھایا، فرمایا والابرص، میں برص کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں۔ سفید داغ والے جو مریض ہیں، آپ کا دور جو تھا وہ طب کے عروج کا دور تھا، سائنسی ترقی کہیے یا آپ اس کو میڈیکل کہیے، کہ اس میں بہت عروج پر طب تھی، بڑے بڑے ماہر طبیب تھے، لیکن ان کے پاس برص کا علاج نہیں تھا۔ لیکن آپ جس برص کے مریض پر اپنا دست مبارک رکھ دیتے، اس کے برص کا مرض ختم ہو جاتا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ایک اور معجزہ لوگوں کو یہ دکھایا، فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے۔ اب یہاں بڑی قابل غور بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں ایک
مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں اور وہ اڑ جاتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ میں وَأُبْرِئُ، میں الْأَكْمَحَ، اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں وَالْأَبْرَصَ، میں برص کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ آنکھوں نابینا لوگوں کو آنکھیں کون دیتا ہے؟ اللہ۔ مریضوں کو شفا کون دیتا ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو شفا تو اللہ دیتا ہے، اور نابینا لوگوں کو آنکھیں وہ دیتا ہے، اور اس سے بڑی بات یہ کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ تو مردوں کو زندہ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اور یہاں کون کہہ رہا ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، سب کا اس پر ایمان ہے۔ اب قرآن میں اللہ کے بندے، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ مدد کرنا یعنی اندھوں کو آنکھیں دینا مدد کرنا ہے نا، بتائیے مدد کرنا نہیں ہے؟ بیماروں کو شفا دینا مدد کرنا نہیں ہے؟ مردوں کو زندہ کر دینا یہ کتنی بڑی مدد ہے؟ تو یہ کام آپ کیسے کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے کرتا ہوں۔ تو آج اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ، جس کے متعلق یہ کہا جائے کہ اللہ کے ولی نے مدد کی، اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کے ولی نے حاجت روائی کی، یہ کہا جائے کہ اللہ کے ولی نے مشکل کشائی کی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس نے اللہ کی اذن سے، اللہ کی اجازت سے یہ کام کیے۔ اللہ کے اذن کی جب قید آ گئی تو شرک کا خاتمہ ہو گیا۔ اللہ کے اذن کی جب قید آ گئی تو شرک کا خاتمہ ہو گیا، کیونکہ شرک وہاں ہوتا جہاں اللہ کا اذن نہ ہوتا۔ جب اللہ کی قدرت ہی مان لی ہے تو شرک کا خاتمہ خود بخود ہو گیا۔ تو یاد رکھیے، جب کبھی بھی مخلوق کی طرف کسی کام کی نسبت کر دی جاتی ہے تو اس سے شرک نہیں ہوتا، در حقیقت ساری قدرت جو ہے وہ اللہ کی ہے، اللہ کے اذن سے سارے کام ہوتے ہیں۔ تو یہاں شرک کا خاتمہ ہو گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن مردوں کو زندہ کیا ان میں سے ایک تو وہ شخص تھا جو آپ سے بڑی محبت رکھتا تھا۔ آپ کو اس کے بارے میں پتہ چلا، اس کا انتقال ہو گیا اور اس کو 3 دن ہو چکے تھے۔ آپ اس کے پاس دور دراز علاقے میں تشریف لے گئے اور آپ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا۔ وہ زندہ ہوا، زندہ ہونے کے بعد پھر وہ دنیا میں کافی عرصے تک رہا اور عام زندگی گزارتا رہا۔ اور ایک شخص وہ تھا جس کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا، آپ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا اور اس کو فرمایا اللہ کے اذن سے زندہ ہو جاؤ، تو وہ جنازے سے نیچے اتر آیا، لباس پہنا۔ اس کے بعد وہ نوجوان تھا، اس کی شادی ہوئی، اس کی اولاد ہوئی، اور وہ کافی عرصے تک زندہ رہا۔ اور آپ کے جو چاہنے والے تھے انہوں نے ایک خواہش کا اور اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام بن نوح، آپ ان کو زندہ کریں۔ وہ بہت پرانا، یعنی نوح علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ پہلے نبی ہیں، یعنی رسول ہیں، تو آپ کی بڑی شان ہے۔ آپ کے بیٹے ہیں سام، تو آپ ان کو زندہ کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی قبر پہ تشریف لے گئے اور ان کو بھی فرمایا قم بإذن اللہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے اذن سے۔ وہ کھڑے ہوئے، وہ سمجھے قیامت قائم ہو گئی ہے، اور اس خوف سے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، مفسرین نے لکھا اس خوف سے ان کا آدھا سر سفید ہو گیا۔ اور انہوں نے پوچھا کہ کیا قیامت قائم ہو گئی؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں اللہ کا نبی عیسیٰ ہوں، ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی ہے۔ تو وہ آپ پر ایمان لائے، آپ پر ایمان لائے دوبارہ، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ مجھے دوبارہ قبر میں بھیج دیں، لیکن مجھ پر موت کی سختی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ موت کی سختی بہت زیادہ ہے۔ آپ کو کہا کہ مجھے موت کی سختی نہ آئے، آپ نے فرمایا نہیں، موت کی سختی نہیں آئے گی۔ دوبارہ قبر میں ان کو بھیج دیا، اور پھر سے دوبارہ ان کی برزخ کی زندگی شروع ہو گئی۔ تو یہ اللہ کے پیارے جو بندے ہیں
ان کے اختیارات ہیں، یہ سب اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ اس میں شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کی دلیلیں ہیں۔ اللہ چاہے تو یہ کام ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کی شانیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بنی اسرائیل کے بچے آپ کے قریب جمع ہو جاتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے، تو آپ ان کو بتاتے، قرآن فرماتا ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو، جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ ان بچوں کو آپ بتاتے کہ تمہارے گھر میں یہ پکا ہوا ہے اور تمہارے گھر والوں نے فلاں چیز فلاں جگہ رکھی ہوئی ہے، تو لوگوں نے اپنے بچوں کو آپ کے پاس آنے سے روک دیا اور کہا کہ یہ تو ہمارے بارے میں بتاتے ہیں۔ بچے چونکہ گھر جا کے مطالبہ کرتے تھے کہ یہ چیز ہمیں دو، یہ دو، وہ چھپاتے تو کہتے نہیں، ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا ہے کہ تمہارے گھر میں یہ چیز موجود ہے۔ پھر آپ نے لوگوں کو فرمایا تم بچوں سے چیزیں چھپاتے ہو، بچوں کو مجھ سے چھپاتے ہو، میں تمہیں یہ بھی بتاؤں گا کل تم نے کیا کھایا تھا اور کل تم کیا کھاؤ گے، یہ بھی میں تمہیں اطلاع دے دوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ علم عطا فرمایا ہے۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ غیب کا، چھپی ہوئی باتوں کا علم اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی کی شان یہ ہے کہ ایک دن انہوں نے بچوں کو آپ سے روک کر ایک ہی کمرے میں سب نے جمع کر کے بند کر دیا کہ وہاں نہ چلے جائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کو ڈھونڈتے ہوئے آ گئے، آپ نے فرمایا بچے کہاں گئے؟ کہا یہاں بچے نہیں ہیں۔ فرمایا اس کمرے میں کون ہے؟ کہا یہاں تو خنزیر کے بچے ہم نے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ آپ یہ فرما کر گئے، جب انہوں نے دروازہ کھولا تو وہاں پھر انسان کے بچے نہیں تھے، ان کی شکلیں تبدیل ہو چکی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی سے دھوکہ کرنے کی کوشش کی اور اللہ کے نبی کو تکلیف دی، اور اللہ کے نبی کی زبان سے جو نکلا اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوبین کا ادب نصیب فرمائے۔ جو لوگ انبیاء علیہ السلام کے اختیارات پہ اعتراضات کرتے ہیں، دیکھیں انہوں نے کیا اعتراض، تو انسان کے بچوں کی شکلیں جو ہیں وہ تبدیل ہو گئیں۔ تو یاد رکھیں انبیاء علیہ السلام کی شانوں کا جو انکار کرتے ہیں وہ ہمیشہ خائب و خاسر ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وآلہ وسلم۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش چونکہ بغیر باپ کے ہوئی تھی، تو عیسائی جو ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ بات انہوں نے کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ فرمایا بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ فرمایا کہ اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو ان کو تم اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو، تو آدم تو وہ ہیں کہ جو نہ باپ سے پیدا ہوئے نہ ماں سے پیدا ہوئے، تو جب انہیں اللہ کا بندہ سمجھتے ہو تو ان کو اللہ کا بیٹا کیوں سمجھتے ہو؟ یہ تمہاری دلیل بالکل باطل ہے۔ جب آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہو کر اللہ کے بندے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام اگر بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو اللہ کے نزدیک تو وہ اللہ کے بندے ہی ہیں۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حکیم نے ان کا جو شرک کا عقیدہ تھا اس کا رد کر دیا۔ اللہ وہ ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ قرآن مجید فرقان حکیم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ سبحان اللہ۔ اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا وعدہ لیا، یہ کب کی بات ہے؟ اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے وعدہ لیا، مراد یہ ہے کہ ابھی یہ دنیا بنی نہیں ہے، ابھی جسم بنے نہیں ہیں، یہ عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے۔ اور یاد کرو اس وقت کو، یاد کرو
جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا وعدہ لیا، کیا وعدہ لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جو میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں۔ اللہ نے عالم ارواح میں اپنے تمام انبیاء کو جمع کیا اور فرمایا اگر میں تمہیں کتاب دوں اور حکمت دوں، اور پھر تم جب اپنی امت کی طرف جاؤ تو ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول۔ سارے انبیاء کو اللہ نے فرمایا کہ جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں اور تمہارے سامنے اگر وہ شان والا رسول تشریف لے آئے، ہمارے آقا و مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حضور تشریف لے آئیں تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ وہ کون سے رسول ہیں جو تصدیق کرنے والے ہیں تمہاری کتاب کی، تمہاری نبوت کی؟ فرمایا تمہارا کام یہ ہوگا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو ضرور بضرور تم اس پر ایمان لانا۔ انبیاء کو اللہ فرماتے ہیں اگر میرے محبوب تمہارے سامنے آ جائیں تو تم ان پر ایمان لے آنا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ضرور بضرور تم ان کی مدد کرنا، حضور کے دین کے مددگار بن جانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء علیہ السلام کو جمع کیا اور اللہ تعالیٰ جب انہیں یہ فرما دے تو بتائیے انبیاء علیہ السلام اللہ کے حکم کی نافرمانی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ لیکن رسول اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی عظمت پر تاکید پر تاکید پر تاکید فرمائی، فرمایا قال اقررتم، یہ جو میں تمہیں فرما رہا ہوں کہ میرے محبوب اگر تمہارے سامنے آ جائیں ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا، قال اقررتم، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور کیا تم اس پر میرا بھاری ذمہ لیتے ہو، پکا وعدہ کرتے ہو؟ دیکھیے پہلے فرمایا ایمان لانا، پھر فوراً ہی فرمایا مدد کرنا، پھر خود ہی فرمایا کیا اقرار کرتے ہو، پھر خود ہی فرمایا کیا تم اس پر میرا بھاری ذمہ لیتے ہو، میرا وعدہ پورا لیتے ہو؟ آپ اندازہ لگائیں ابھی انبیاء علیہ السلام نے اقرار نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضور کی شان یہ ہے کہ پے در پے اللہ تعالیٰ نے پہلے مدد کا بھی فرمایا، ایمان کا بھی فرمایا، مدد کا بھی فرمایا، اور ساتھ ساتھ ان سے اقرار کروانے کا حکم فرمایا۔ قال اقررتم، پھر خود ہی فرمایا کیا تم پکا وعدہ لیتے ہو؟ حضور کی شان کیسی ہے، انبیاء سے وعدہ لیا جا رہا ہے، اور پھر جب قالو، انبیاء علیہ السلام نے عرض کیا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں یا اللہ ہم نے اقرار کیا کہ اگر تیرے محبوب ہمارے سامنے آ گئے تو ہم حضور پہ ایمان لائیں گے، حضور کی مدد کریں گے۔ قالا، پھر اللہ نے فرمایا فاشہدوا، تو تم سب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ ہم اندازہ لگائیں کون حکم عدولی کر سکتا ہے، لیکن اللہ اپنے محبوب سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ سب کو فرما رہا ہے ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ اچھا انبیاء گواہ ہو گئے، لیکن اللہ نے محبوب کو کیسی شان دی، فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کی آمد سے پہلے حضور کی آمد کا ذکر کیا۔ تو میلاد کس کو کہتے ہیں؟ میلاد کس کو کہتے ہیں؟ میلاد اسی کو تو کہتے ہیں نا، رسول اللہ کے آنے کا ذکر کرنا۔ تو قرآن اس وقت فرما رہا ہے کہ ابھی تو جسم بنے بھی نہیں تھے، ابھی تو روحیں ہی روحیں تھیں، اور انبیاء کی پاکیزہ روحوں کے درمیان رب ذوالجلال نے حضور کا میلاد بیان فرمایا، حضور کی شانیں بیان فرمائی، حضور کی عظمتیں بیان فرمائی، اور پھر فرمایا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، تو جو کوئی اس کے بعد یعنی اس وعدے کے بعد پھر جائے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ بے حکم ہے، یعنی حکم نہیں مان رہا وہ۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے
جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ یہاں بر سے مراد ہے تقوی، پرہیزگاری۔ لن تنالوا البر، تم ہرگز متقی نہیں بن سکتے، بھلائی نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اللہ کی راہ میں خرچ جو چیز کرنی ہے وہ کون سی ہونی چاہیے؟ جو اپنے آپ کو پیاری ہو، وہ اللہ کی راہ میں دینی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا کیا حال ہوا؟ جس کے پاس جو پیاری چیز ہوتی تھی وہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا تھا۔ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک باغ تھا، بیرہا اس کا نام تھا۔ وہ بیرہا باغ آپ کو بڑا محبوب تھا، بڑے اچھے وہ پھل دیتا تھا، اس میں پانی بھی وافر تھا، ہر چیز بڑی عمدہ تھی، آپ کو پسند بھی بہت تھا۔ جیسے یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو، فوراً رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، حضور یہ بیرہا مجھے بڑا پیارا ہے، آپ اس کو قبول کیجیے۔ حضور نے قبول فرمایا۔ پھر حضور کریم کتنے ہیں، حضور علیہ السلام نے انہیں کو فرمایا اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ شکر کی بوریاں منگا کے وہ خیرات کرتے۔ کسی نے کہا حضرت آپ شکر کی بوریاں خیرات کرتے ہیں، آپ شکر کے پیسے دے دیں۔ آپ نے فرمایا مجھے شکر اچھی لگتی ہے، اور قرآن میں یہ ہے کہ جو تمہیں پیاری چیز لگے وہ خرچ کرو، تو مجھے شکر پسند ہے اس لیے میں وہ خرچ کرتا ہوں۔ جو پسند آئے، جو اپنے آپ کو اچھا لگے۔ ایک بیٹا ہے، وہ اپاہج ہے، ذہنی طور پہ کڑ مغز ہے، کسی کام کا نہیں ہے، ہاں چلو اس کو مدرسے میں کرا دو، اس کو بھیج دو حفظ کرنے کے لیے، اس کو حافظ ہی بناؤ، اور یار کچھ نہیں تو دین ہی سیکھ لے گا۔ استغفر اللہ، دین کو ہلکا سمجھ کر کچھ نہیں تو دین ہی سیکھ لے گا، اور یار مدرسے میں ڈال دو۔ اور وہ جو ذہین ہے، فتین ہے، زیرک ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ اس کو آپ اپنی من پسند کی تعلیم دلوائیں، اس کو من پسند ہنر سکھائیں، کیونکہ یہ ہمارا سہارا بنے گا۔ تو یہ بتائیے کیا یہ سوچ تقوی اور پرہیزگاری عطا کرے گی؟ یہ اللہ کا قرب دے گی؟ مزہ تو اس میں تھا نا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی دین ہے، اگر اس نے ذہین دیا ہے تو وہ اس ذہین کو کڑ مغز بھی تو کر سکتا ہے، اس ذہین کو، وہ فتین کو وہ چاہے تو اپاہج بھی تو کر سکتا ہے نا۔ جب اس نے دے دیا ہے تو اس کا شکر یہی ہے کہ یہ پیارا جو ہے اس کو اللہ کی راہ میں دو، دین کے لیے پیش کرو کہ میرے مولا ذہین تو نے دیا، خوبصورت تو نے دیا، وجیح تو نے دیا، عقل مند تو نے دیا، یہ تیرے دین کے لیے میں نے پیش کیا۔ تو یہ سوچ قرآن ہمیں دے رہا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اپنی جو پیاری چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو۔ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور آپ کا تعلق فلسطین سے تھا۔ آپ نے اپنی کتاب شواہد الحق میں ایک واقعہ لکھا ہے، وہ واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں کہ پیاری چیز اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ دی جائے جب ہی برکتیں ملتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ کسی سفر پہ گیا، اور اس سفر پہ ایک جگہ اس نے قیام کیا، اور اس سفر میں اس نے وہاں جہاں قیام کیا تھا وہاں ایک خاتون کو اس نے دیکھا جو اس سرائے کے مالک کی بیٹی تھی، اور اس نے اس خاتون کو دیکھا تو خیال کیا کہ اس خاتون سے میں نکاح کروں۔ اس خاتون سے اس نے عقد کر لیا، نکاح ہو گیا، اپنے گھر لے آیا۔
جب اسے اپنے گھر لایا تو اپنے خزانے میں سے اس نے ایک تاج جو اس کے باپ نے اس کی ماں کو تحفے میں دیا تھا، ہیروں کا قیمتی تاج تھا، اس نے اپنی بیوی کو دیا اور کہا یہ تمہارے لیے تحفہ ہے، اس کو تم پہنا کرو۔ تاج بڑا خوبصورت تھا، اس کی بیوی پہنتی اور اس کو آراستہ دیکھ کر وہ خوش ہوتا۔ کچھ دن گزرے، اس کی بیوی گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، تاج اس کے سر پہ تھا۔ ایک شخص، کوئی فقیر آدمی نیچے سے آیا اور اس نے آواز لگائی کہ ہے کوئی جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اپنی پیاری چیز دے دے؟ جو رسول اللہ کے نام پر پیاری چیز دے دے گا، قیامت کو حضور اس کی شفاعت فرمائیں گے، اس کی شفاعت میں مبالغہ فرمائیں گے اور حضور اس کی دنیا میں مدد کریں گے۔ یہ آواز لگا رہا تھا وہ خاتون۔ اس نے 2-3 مرتبہ جب یہ سنا نا تو اس نے وہ تاج اتارا اور اس فقیر کو دے دیا۔ اب تاج بڑا قیمتی تھا اور اس نے وہ، چونکہ اسے پیارا لگتا تھا، اس نے اس کو دے دیا، کیونکہ اس نے کہا ہی یہ تھا کہ رسول اللہ کے نام پہ پیاری چیز دے دو۔ تو علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی فرماتے ہیں کہ اب اس کا شوہر جو تھا، اس نے کچھ دن تو دیکھا کہ تاج نظر نہیں آ رہا، پھر اس نے پوچھا بیوی سے کہاں گیا وہ تاج جو میں نے تمہیں دیا تھا؟ اس نے کہا وہ تو میں نے دے دیا، ایسے ایسے ایک فقیر آیا تھا اور فقیر کہتا تھا اپنی پیاری چیز دو، تو میں نے دے دی۔ اس شخص کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا اتنا قیمتی تاج فقیر کو تو کوئی تھوڑی چیز دے دیتے۔ اس نے کیا کیا کہ اس خاتون کا وہ ہاتھ جس سے اس نے تاج دیا تھا وہ پکڑا اور کاٹ دیا، اور کاٹ کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ تھما دیا اور کہا یہ لو، اور ساتھ ہی طلاق دی اور کہا تم فارغ ہو۔ وہ خاتون پریشان حال واپس گئی، اپنے علاقے پہنچی، وہ ہاتھ کٹا ہوا اس کے پاس۔ جب پہنچی تو اپنے والد کا پتہ کیا تو والد کا انتقال ہو چکا۔ بڑی پریشان تھی۔ قریبی ایک بزرگ آدمی تھا، اس نے کہا بیٹا میرا کوئی سہارا نہیں ہے، تم میری بیٹی بن کے یہاں رہ جاؤ، اور تمہارے والد کا تو انتقال ہو چکا ہے، جو مہمان یہاں آئیں گے کچھ خدمت ہو جائے گی اور باقی تم یہاں رہو۔ وہ خاتون پردہ نشیں تھی، پردے میں رہنے لگی۔ اس نے وہ ہاتھ جس کیفیت میں تھا، سوکھا ہوا تھا، بیمار تھا، اس کو اس نے رکھ لیا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ایک اور تاجر وہاں آیا، اور وہ تاجر وہاں آیا، اس نے اس سرائے میں قیام کیا۔ اس خاتون کو اس نے دیکھا تو اس نے اس بزرگ کو کہا کہ یہ جو خاتون ہے اس سے میرا نکاح کر دو۔ اس نے کہا میں اجازت لے لوں۔ اجازت طلب کی، اس نے کہا مجھے نکاح منظور ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ میں تم سے ملاقات اس وقت کروں گی جب تم مجھے اپنے علاقے میں لے جاؤ گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ تجارت پر آگے چلا گیا، واپس آیا، نکاح کیا، اسے اونٹ پر سوار کیا، قافلہ روانہ ہو گیا۔ وہ خاتون پردے میں تھی، ابھی تک اس کی ملاقات اس سے نہیں ہوئی۔ ایک جگہ جب قافلے نے پڑاؤ کیا تو وہ خاتون بڑی زار و قطار رو رہی تھی۔ تو اس شخص نے کسی کو کہا کہ پوچھو کیا بات ہے، کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے؟ پردے میں تھی، رو رہی تھی۔ پوچھا کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے، کیوں آہو بکا کر رہی ہو؟ اس نے کہا یہ ایک راز ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ خاتون ہنسنے لگی، اس کی ہنسنے کی آواز آئی، خوشی کی آواز آئی۔ اس نے کہا اب کیا ہوا؟ پہلے رونا تھا اب ہنسنا ہے۔ اس نے کہا یہ بھی ایک راز ہے۔ بہرحال گھر پہنچ گئے۔ وہ خاتون جس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، اس نے راستے میں وہ ہاتھ جو کٹا ہوا تھا وہ اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، اور اس خاتون نے راستے میں جب قافلے نے پڑاؤ کیا تھا تو اس خاتون نے کیا کیا کہ اس نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں استغاثہ کیا۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی شواہد الحق میں فرماتے ہیں کہ اس خاتون نے استغاثہ یہ کیا، یا رسول اللہ میں نے اپنی قیمتی چیز آپ کے نام پہ دے دی تھی، اب میرا یہ راز اس شخص کو نہیں پتا کہ میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے، آپ میری دستگیری فرمائیں اور میرا ہاتھ جوڑ دیں تاکہ میرا عیب اس پر نہ کھلے۔ وہ خاتون جو ہے اس کی حضور نے دستگیری فرمائی اور نبی پاک علیہ السلام خود جلوہ فرما ہوئے، حضور نے لعاب دہن لگا کر اس کا ہاتھ جوڑ دیا۔ یہ سارا واقعہ جو تھا یہی وہ راز تھا۔ وہ خاتون اس شخص کے
گھر پہنچ گئی۔ جب ملاقات ہوئی تو ملاقات کے بعد اس شخص نے کہا کہ وہ ہنسنا اور رونا کیسا تھا؟ اس نے کہا وہ ایک راز ہے، کبھی بتاؤں گی۔ کچھ عرصہ گزرا، آج پھر ایک فقیر آ گیا، اور اس فقیر نے آ کر بھی کہا کہ کوئی ہے جو رسول اللہ کے نام پہ اپنی پیاری چیز کو دے دے؟ کوئی ہے جو رسول اللہ کے نام پہ اپنی پیاری چیز کو دے دے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس کی مدد بھی کریں گے اور قیامت کے دن اس کی شفاعت میں مبالغہ بھی فرمائیں گے۔ اب پھر خاتون نے وہی صدا سنی تو اس نے اپنے شوہر کو کہا کہ تمہارے خزانے میں جو سب سے قیمتی شے ہے وہ اٹھا کے اس فقیر کو دے دو۔ وہ جو شوہر تھا وہ کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو فقیر آدمی ہے، 100 کی جگہ 200 دے دوں گا تو خوش ہو جائے گا، سب سے قیمتی چیز اس کو کیوں دوں؟ کہنے لگی اس کی ایک وجہ ہے۔ کہا ٹھیک ہے، وجہ تم بتا دو، میری بات بھی مانو، وہ راز مجھے بتا دو جو راستے میں تم روئی تھی اور ہنسی تھی، تو میں اپنی قیمتی چیز اس کو دے دوں گا۔ اب اس خاتون نے اپنا پورا قصہ سنایا۔ جب اس شوہر کو اس نے قصہ سنایا تو وہ شوہر آنکھوں سے زار و زار رونے لگا، اور وہ جو فقیر تھا جو آواز لگا رہا تھا نیچے کھڑا ہوا وہ بھی اوپر آ گیا اور وہ بھی کھڑا ہوا رونے لگا۔ وہ فقیر کہنے لگا کہ مجھے غور سے دیکھو، میں کون ہوں؟ میں وہی شخص ہوں جو پہلے تمہارا شوہر تھا، میں وہی شخص ہوں۔ میں نے جب تمہارے ساتھ یہ کام کیا کہ تم نے رسول اللہ کے نام پہ قیمتی چیز دی، میرے خزانے کا وہ تاج دیا، میں نے تمہارا ہاتھ کاٹ کر تمہیں طلاق دی، پھر دن بدل گئے اور میرے حالات ایسے ہوئے کہ آج میں در در پہ فقیر ہوں، لیکن وہ آواز مجھے یاد ہے، اس لیے میں وہی آواز لوگوں کو دیتا ہوں۔ اب وہ شوہر جو رو رہا تھا وہ روتے روتے کہنے لگا مجھے بھی ذرا غور سے دیکھو، میں کون ہوں؟ کہا میں وہی فقیر ہوں جو تم سے تاج لے کر گیا تھا، میں وہی فقیر ہوں، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے نام پر میں نے تم سے لیا تھا، پھر اللہ نے دن ایسے کر دیے، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، کبھی کیسے دن ہوتے ہیں کبھی کیسے دن ہوتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں حضور کے نام پر اپنی پیاری چیز دے دے، جس کو حضور پسند کریں بس وہ اپنی پسند ہو جائے۔ مزہ جوانی ہے نا، جوانی بڑی پیاری ہوتی ہے، اور جوانی میں آدمی کو اپنا چہرہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے، اس چہرے کو وہ رسول اللہ کی پسند کا چہرہ بنا لے۔ دنیا کہتی ہے یار داڑھی رکھ کے تو تم مولوی لگو گے، تمہاری عمر زیادہ لگے گی، لیکن وہ کہتا نہیں میرے نبی کو پسند ہے، وہ کہیں کہ نہیں مجھے تو وہ کرنا ہے جو میرے محبوب کو پسند ہے، عمر کیسی لگے گی یہ تو ان کا کام ہے مالکوں کا۔ تو پھر وہ حضور کے نام پہ جب یہ پیش کرے گا نا تو پھر حضور اس کی مدد بھی فرمائیں گے، قیامت کے دن اس کو ڈھونڈ کر اپنے غلاموں میں حضور فرمائیں گے یہ وہ ہے جس نے میرے لیے یہ کیا تھا۔ اپنی قیمتی چیز اپنے محبوب نبی کے نام پر پیش کرنی ہے، یہ ہے حضور کی محبت کا ایک انداز۔ اللہ تعالیٰ آج جن کی رات ہے، سیدہ کائنات سیدۃ النساء العالمین، ان کے صدقے ہمیں حضور کی بارگاہ سے قبولیت کی سند اور مہر عطا فرما دے۔